الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر، اس دنیا کے اندر، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار مخلوق کو پیدا کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالی کا ہم سبوں کے اوپر احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بے شمار مخلوق میں سے چن کر کے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو انسان بنایا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ان گنت مخلوق اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں اس دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت کیوں نہ ہو، اس نعمت کا احاطہ اور شمار نہیں کر سکتے، چاہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کیوں نہ کہلاتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کی جو نعمت، جو مخلوق اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، سوائے اللہ رب العزت کے کوئی چیز، کوئی ہے اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں جو اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا شمار کر سکے۔ ان بے شمار مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی مخلوق پائی جاتی ہے، چاہے وہ چرند پرند کی شکل میں ہو، درندے کی شکل میں ہو، درخت کی شکل میں ہو، غرض کے بے شمار جتنی مخلوق پائی جاتی ہے، ان تمام مخلوق میں سے حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف بنا کر کے پیدا کیا۔ تمام مخلوق میں امتیاز حاصل کیا، الگ تھلگ ایک بہترین سانچے کے اندر ڈھال کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے بات صاف ہو جاتی ہے، بات خلاصے میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین امت بنا کر، بہترین شکل میں ڈھال کر کے انسان بنا کر اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے بہترین شکل و صورت کے اعتبار سے، تمام مخلوق میں امتیاز ہونے کے اعتبار سے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا،
اور روایتوں کے مطابق یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا، سنوارا، بنایا اور اس کے اندر نکھار پیدا کیا، جسے ہم اور آپ دیکھ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رنگینی دنیا سے اور اس رنگینی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اشرف اور معزز مخلوق بنا کر کے پیدا کیا تو یہ بات بھی مسلم ہو جاتی ہے، یہ بات بھی ظاہر اور آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی کی ہے، اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سارے مخلوق کے اندر امتیاز بخشا تو پھر ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات میں سے انسان کو قوت گویائی عطا کی، سمجھ بوجھ عطا کیا، اور جب تک انسان اس دنیا کے اندر رہے گا، جب تک قیامت قائم نہ ہوگی، اس وقت تک ایک انسان کو دوسرے انسان سے ضرورتیں پیش آتی ہیں۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، ہر انسان کو ایک دوسرے سے سابقہ پڑتا ہے، ضرورتیں پیش آتی ہیں۔ اب یہ جو ضرورتیں پیش آتی ہے تو کبھی کو ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایسی نوبت آتی ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس کے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو ہمیں ہمارے انسانوں کے درمیان، آدمیوں کے درمیان ایک کی دوسرے کے ساتھ ضرورت کو وابستہ کر دیا ہے، لگا دیا ہے، چمٹا دیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم اپنی ضرورت صرف اپنی ذات سے پورا کر لیں گے۔ انسان دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی ضرورت صرف اپنی ذات سے پورا کر لیں گے، ہمیں دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کی سپر پاور طاقت کیوں نہ کر لے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جب اس دنیا کے اندر جب تک ہم اور آپ حیات سے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھے گا تو ہمیں ایک دوسرے سے ضرورت پڑے گی۔ کبھی ہمیں کسی انسان سے ضرورت پڑے گی تو کبھی دوسرے کو ہم سے ضرورت پڑے گی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ایسا نظام۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ضرورت پڑے گی اور پڑتی ہی ہے۔ تو خطبے کے درمیان جو قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کی روشنی میں آج آپ حضرات کے درمیان کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے بڑی جو ضرورت پڑتی ہے اس دنیا کے اندر وہ دولت کی ضرورت پڑتی ہے، مال و دولت، روپیہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر قرض دینے اور لینے کا رواج ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے صاحب وسعت بنایا ہے، نوازا ہے، دولت دیا ہے، اگر ضرورت مند انسان اس کے پاس قرض لینے کے لیے جاتے ہیں تو اسے دھتکار ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر جب تک ہم رہیں گے ایک دوسرے سے سابقہ ضرورت پیش آئے گی۔ تو یہ قرض کا جو معاملہ ہے، ہم اور آپ اس میں لاپرواہی برت رہے ہیں۔
اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جو سودی کاروبار عام ہو چکا ہے، انسان سود پہ، بیاج پر، روپیہ اور پیسہ اٹھانے پر جو مجبور ہے، وہ آج ہمارے صاحب وسعت کی لاپرواہی کی بنیاد پر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے، سخت سے سخت ضرورت پیش آ جاتی ہے، صاحب وسعت کے پاس جاتے ہیں تو اسے دھتکار کر بھگا دیتے ہیں، اسے کچھ دیتے نہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ، یہی مجبوری ہوتی ہے کہ انسان سودی پر روپیہ اور پیسہ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ قرض لینے اور دینے کا معاملہ تھا، سودی کاروبار کا معاملہ بھی ختم تھا، لیکن جب ہمارے معاشرے سے یہ قرض لینا اور قرض دینے کا معاملہ ختم ہو گیا تو سودی کاروبار عروج پر پہنچتا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ یہاں پر یہ طے کریں گے، جو بھی صاحب وسعت ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند سوال کرنے آتا ہے، قرض لینے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دولت دیا ہے وہ آپ اس کو خرچ کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو قرض کا لفظ آ رہا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرض حقیقی کہلاتا ہے اور ایک قرض مجازی کہلاتا ہے، جس کو عام زبان میں یہ سمجھا جائے کہ قرض حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنا روپیہ پیسہ کسی کو اس واسطے دے کہ یہ میں تمہاری جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو تم، مثال کے طور پر 1000 روپیہ ہم کسی کو دے رہے ہیں کہ یہ لو قرض کے طور پر میں تمہیں دے رہا ہوں، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی تو تم اسے لوٹا دے۔ تو بعین ہی وہی چیز، یعنی 1000 روپیہ لیا، 1000 ہی اس کے برابر ہی 1000 لوٹایا جا رہا ہے، تو یہ قرض کہلاتا ہے۔ اگر اس کے اندر اضافہ ہو جا رہا ہے، آپ نے 1000 روپیہ کسی کو دیا اور اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ میں قرض، یہ تمہیں 1000 روپیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم جب میرے پاس میرا مال لوٹانا تو اس میں اضافہ کر دینا، یہ سودی ہو جائے، جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے قرض مجازی۔ قرض مجازی وہ قرض کہلاتا ہے جو ہم اور آپ، ہر انسان اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ لیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، مدارس ہو، مکاتب ہو، غریبوں کے اوپر ہے، یہ چیز خرچ کرتے ہیں۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرض مجازی ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب یہ دنیا فدا ہو جائے گی تو جیسا قرض مجازی اس دنیا کے اندر آپ کر کے گزریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق آپ کو کل آخرت کے اندر اس کا بدلہ دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو قرض مجازی یعنی اللہ کے راستے میں تو ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اسے جو بن پڑتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جو ہر انسان سے ضرورتیں پیش آتی ہے، قرض دینے کی ضرورت آتی ہے، قرض لینے کی ضرورت آتی ہے، اس کے اندر ہمارا معاشرہ بہت پیچھے ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے نوازا ہے، جسے وسعت دیا ہے، اسے یہ سوچنی چاہیے کہ جو قرض لینے کے لیے میرے پاس ضرورت مند آ رہا ہے، یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں گے، جناب جس کے ہم اور آپ امتی کہلاتے ہیں، نام لیوا کہلاتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کا بھی اگر آپ محاسبہ کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرض لیا ہے اور قرض دیا بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرض لیا ہے اور قرض دیا بھی ہے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ مبارک کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھا اور اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو کو قرض کے طور پر لیا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے
کہ ایک یہودی عالم سے کچھ قرض لیا اور قرض لینے کے بعد وہ اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا قرض کو ادا کرو۔ اور وہ یہودی یہ کہتا ہے کہ جب تک تم میرے قرض کو ادا نہیں کرو گے اس وقت تک میں تم کو یہاں پر سے چھوڑوں گا نہیں، میں یہاں پر سے ہٹنے والا نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئے کہ اگر یہی بات ہے تو میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں، لیکن فی الحال میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے جو میں تمہارے قرض کو ادا کروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے، ظہر کی نماز ادا کیا، عصر کی نماز ادا کی، مغرب کا وقت گیا، عشاء کا وقت کیا، اگلے دن فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پر ادا کی۔ صحابہ کرام سارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت تو محبت تھی، صحابہ کرام جوش میں آ کر کے، تیش میں آ کر کے اس یہودی سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ بدتمیزی کر رہے ہو، میرے حضور کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کروں گا، یہاں تک کہ تمہیں قتل کر دوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ساتھی تیش میں آئے ہوئے ہیں، غضبناک ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی، اپنے ساتھیوں سے بھی غضبناک ہو کر کے غصے والی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا کیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں۔ اس یہودی عالم نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق اور اس کردار کو دیکھا تو وہ ایمان سے مشرف ہو، اس کی زبان مبارک سے بیک وقت یہ جملہ نکلا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرض لیا تھا اس کو معاف کیا، یہاں تک کہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ اس کے جتنے مال و دولت تھا، جو بھی ساز و سامان تھا، اس نے سب کو اللہ کے راستے میں قرض کر دیا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور اس نے یہ نیت کی کہ میں اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کروں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی قرض دینے اور قرض لینے کا واقعہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نے قرض لیا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو جو صاحب قرض تھے، جس نے قرض دیا تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت برے سلوک کے ساتھ اس سے قرض کا مطالبہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ اس قرض دار کی قرض کی ادائیگی کر سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ معاملہ کو پیش کیا، کیونکہ جناب صحابہ کرام کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی واقعہ کچھ بھی پیش آتا تھا تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی زندگی کے کہ میرے والد کا قرض ہے، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اس کے قرض کو ادا کر سکوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کو پیش کیا۔ ان کے پاس چند کھجور تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے برکت کی دعا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور میں برکت کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور کے اندر اتنی برکت رکھی کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آسانی کے ساتھ اس کا قرض ادا ہو گیا، اور وہ جو کھجور تھی وہ کھجور بعین ہی اسی طریقے سے رہی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کی زندگی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، یا ہمارے اکابرین کی زندگی ہو، ہر گوشے میں اگر ہمارے جتنے بھی رہنما پائے جاتے ہیں، جسے ہم اپنا رہبر تلاش کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر اگر آپ محاسبہ کریں گے تو ہر ہمارے پیشوا کی زندگی کے اندر قرض کے دینے اور قرض کے لینے کا بھی رواج رہا ہے۔
تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب وسعت بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت دیا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کیا جائے، اس کی ضرورت کو پوری کیا جائے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک روایت کے اندر قرض کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے روایت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 گنا دے۔ اگر کوئی شخص اپنی پاک مال میں سے ایک کھجور یا اس کے برابر کوئی بھی چیز صدقہ کرتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق ایک چیز اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک صدقے کو 10 گنا اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے، ہم اس کو ادا کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اللہ عبادت سمجھ کر کے، اگر اس کو قرض کوئی شخص دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 18 گنا اضافہ کرتے ہیں۔ صدقہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اضافہ کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہی اللہ کا حکم سمجھ کر کے کہ قرض دینا بھی اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، میرے اکابرین کا طریقہ ہے، یہ سوچتے ہوئے اگر کوئی صدقہ قرض دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت کے اندر 18 گنا اضافہ کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو قرض دینے کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دیا ہے، آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ کے پاس ضرورت مند آ رہا ہے تو آپ اسے قرض کے طور پر ہی صحیح آپ اسے دیں۔ اولاً تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو صدقے کے طور پر دیں، لیکن آپ اگر صدقے کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں تو قرض کے طور پر ہی صحیح، لیکن آپ اسے ضرور اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ تو اگر آپ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دولت میں 18% کا اضافہ کرے گا۔ تو یہ تو قرض دینے والے کی فضیلت ہے، لیکن قرض لینے کے بعد آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی انسان کسی کو قرض دیتا کیوں نہیں؟ قرض دیتا کیوں نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرض نہ دینے کی وجہ یہی ہے، صاحب وسعت دینا چاہتے بھی ہیں لیکن قرض جو نہ دیتے ہیں اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ لوگ قرض کے نام پر لے تو لیتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو قرض لیتے ہیں تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو وقت پر ادائیگی کیا جائے۔ جو شخص وقت پر ادائیگی نہیں کرتا ہے، روایت کے اندر لکھا ہے، یہ واقعہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ جب بھی کسی کی موت ہوتی، کسی کا جنازہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے تو آپ یہ سوال پوچھتے کہ اس میت کے اوپر کوئی قرض ہے یا نہیں؟ اگر قرض ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ جاؤ تم اپنے بھائی کے جنازے کی نماز تم ہی پڑھو۔ یعنی قرض کی حالت میں اگر موت ہو جاتی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے، اس آدمی کے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص اس کے قرض کی ذمہ داری کو نہ لے۔ تو جہاں ہم قرض لینے کے خواہاں ہیں، ہماری چاہت ہے کہ ہماری ضرورت قرض لے کر کے ہی پوری ہو جائے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے تو ہم جس سے ہم قرض لیے ہیں اس کی ادائیگی بھی فوراً کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کس وقت ہماری روح پرواز کر جائے گی، ہم کس وقت ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کو کوئی انسان نہیں جانتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے، اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جب ہمیں مرنا ہے تو ہم اپنی زندگی کے اندر جب تک زندگی ہماری باقی ہے
جو ہمارے اوپر دنیا کی ذمہ داری ہے، قرض کسی کا لے رکھا ہے، کسی کا کوئی لین دین ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر حل کر دیں، اس کو سدھانے کی کوشش کریں۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہے اور وہ قرض کو ادا نہیں کرتا ہے تو اسے زیتون کے تیل میں کھانے کی اجازت نہیں۔ یعنی عمدہ کھانے سے کہ آپ مرغا مسلم توڑ رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، لیکن آپ جس سے پیسہ لیے ہوئے ہیں، جس کا قرض لیے ہوئے ہیں، اس کی آپ ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو کھانے کی بالکل اجازت نہیں۔ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ادنا سے ادنا کھانا کھائے، اور صاحب جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کی قرض کی ادائیگی کی فکر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے ضرورت پیش آتی ہے، تو قرض دینے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت شمار کیا ہے، تو قرض دینے کا بھی رواج ادا کرے، رواج کو عام کرے، اور لینے کے ساتھ ساتھ اس کے دینے کو بھی عام کیا جائے، تب جا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس معاشرے کے اندر جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو سودی کاروبار عام ہوتے جا رہا ہے، سود پر لوگ اپنی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، یہ سودی کاروبار ختم ہو جائے جب ہم اور آپ قرض دینے اور قرض لینے دونوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرض صاحب وسعت قرض دے رہے ہیں تو اس کے روپیے اور پیسے کو آپ اپنی زندگی کا یہ سمجھے کہ بس کھا کر کے پچا دیا اور ہماری کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زندگی جب ہماری ختم ہو جائے گی تو کہا جاتا ہے نا کہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں پائی پائی کا